بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قیامت کی علامات کبریٰ میں سے ایک علامت حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا آسمان سے نازل ہونا اور دجال کو قتل کرنا ہے، جو حق اور سچ ہے، اور قرآن کریم، احادیث متواترہ اور اجماع امت سے ثابت ہے۔ اس کی تصدیق کرنا اور اس پر ایمان لانا فرض اور ضروری ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے حوالے سے کچھ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ وہ دوبارہ نہیں آئیں گے، کچھ لوگوں کا کہنا یہ ہے کہ وہ آئیں گے تو عیسائیت کی تعلیم کو پھیلانے کے لیے آئیں گے۔ یہ دونوں باتیں غلط ہیں۔ احادیث مبارکہ میں قرآن کریم کے اندر جو آتا ہے اس کا مفہوم یہ ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام آسمانوں کی طرف اٹھا لیے گئے تھے، قرب قیامت دوبارہ آسمان سے اتریں گے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کے مطابق زندگی گزاریں گے، اسی کو نافذ کریں گے، حضور علیہ والسلام کے امتی بن کر آئیں گے۔ اور یہ بات قرآن کریم میں اگر دیکھا جائے تو سورۃ النساء کی آیت نمبر 159 میں یہ بات موجود ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو قتل نہیں کیا گیا جیسا کہ یہودی کہتے ہیں، بلکہ اللہ تعالیٰ کی ذات نے آسمانوں کی طرف انہیں اپنے پاس اٹھا لیا۔ اب قرب قیامت وہ تشریف لائیں گے، اتریں گے۔ حضرت امام مہدی علیہ الرضوان دمشق میں موجود ہوں گے، ایک مسجد کے امام ہوں گے، نماز کا وقت قریب ہوگا، اس وقت آسمان سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام فرشتوں کے ساتھ اتریں گے اور پھر حضرت امام مہدی علیہ السلام کے ساتھ نماز ادا کریں گے، اور اس کے بعد پھر لشکر کشی ہوگی اور دجال کو قتل کیا جائے گا۔ باب اللد اسرائیل میں، فلسطین میں ایک جگہ ہے، وہاں پر جو ہے اس مقام پر قتل کیا جائے گا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام صلیب کو توڑ دیں گے جو عیسائی اپنے گلے میں پہنتے ہیں، سور کو قتل کر دیں گے جو غیر مسلم زیادہ استعمال کرتے ہیں، جزیے کو ختم کر دیں گے، یعنی کہ اب صرف مسلمان رہے گا، مسلمان کے علاوہ کسی اور کو زندہ نہیں چھوڑا جائے گا۔ چنانچہ یہ ساری کی ساری باتیں احادیث کے اندر موجود ہیں اور اس پر ایمان لانا لازم اور ضروری ہے۔ ایک بات اور سمجھ لینی چاہیے کہ کچھ لوگوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہونے کا جھوٹا دعویٰ کیا، جیسا کہ مرزا غلام احمد قادیانی نے کہا کہ میں عیسیٰ ہوں، حالانکہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام تو آخر میں آئیں گے، دجال کو قتل کریں گے، اور اس خبیث نے جو دعویٰ کیا، نہ تو اس نے دجال کو دیکھا اور دنیا سے چلا بھی گیا ہے، ایسی کوئی بھی بات نہیں۔ اور پھر حضرت امام مہدی علیہ الرضوان اور عیسیٰ علیہ السلام دونوں الگ شخصیات ہیں۔ مرزا نے عیسیٰ ہونے کا دعویٰ بھی کیا، مہدی ہونے کا دعویٰ بھی کیا، حالانکہ اگر دیکھا جائے جو احادیث میں آتا ہے یہ تو دونوں الگ الگ شخصیات ہیں۔ صحابہ کرام کا اسی بات پر ایمان تھا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام تو مریم کے بیٹے ہیں، نبی اور رسول ہے۔ امام مہدی علیہ الرضوان جو ہیں وہ نبی اور رسول نہیں ہیں بلکہ خلیفہ ہوں گے، نبی بھی نہیں ہوں گے۔ اور اسی طریقے سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام تو مریم علیہ السلام کے بطن سے بغیر باپ کے پیدا ہوئے ہیں، اور جبکہ امام مہدی علیہ الرضوان قرب قیامت مدینہ منورہ میں پیدا ہوں گے اور ان کے والد کا نام عبداللہ ہوگا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو ہیں وہ مریم علیہ السلام کے بیٹے ہیں، اور حضرت امام مہدی علیہ الرضوان حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کی اولاد سے ہوں گے۔ تو جس سے یہ بات بالکل واضح ہو جاتی ہے، دونوں الگ شخصیات ہیں، چنانچہ ہمیں ان تمام باتوں پر ایمان اور یقین رکھنا چاہیے۔ دوسری بات جہاں پر مسائل کے اعتبار سے بات ہے، وہاں پر نکاح کے حوالے سے اور حقوق زوجین کے حوالے سے چند باتیں دیکھیے کہ جو نکاح ہوتا ہے یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور انبیاء علیہ السلام کا طریقہ اور سنت رہی۔ اس حوالے سے اگر دیکھا جائے تو ایجاب و قبول
یعنی نکاح کے اندر بات یہ ہے کہ ایک تو ایجاب و قبول ضروری ہے، یعنی کہ میاں بیوی کی رضامندگی ہونی چاہیے۔ اسی طریقے سے اس مجلس کے اندر یا تو میاں بیوی موجود ہوں، اور اگر خود موجود نہیں ہے تو ان کے وکلاء موجود ہوں، یعنی جنہوں نے ان سے اجازت لے کر ان کی طرف سے ایجاب قبول کرنا ہے۔ باہمی رضامندگی یعنی کہ میں نکاح کرتا ہوں، وہ کہے کہ میں نکاح قبول کرتی ہوں، یا اس کا وکیل کہے کہ میری طرف سے اجازت ہے۔ ایک تو یہ بات نکاح کے اندر ضروری ہے، دوسری بات اس کے اندر مہر کا مقرر کرنا ضروری ہے، اور تیسری بات یہ ہے کہ گواہوں کا ہونا اس کے اندر ضروری ہے۔ بس یہ دو گواہ اس کے اندر ہوں، یہ تین چیزیں اگر موجود ہوں تو نکاح ہو جاتا ہے۔ مسلمان کا مسلمان سے نکاح ہوتا ہے، مسلمان کا غیر مسلم سے نکاح نہیں ہوتا۔ اس کے علاوہ باقی جو خاندان، زبانیں اور قبیلے، یہ ساری کے ساری جو چیزیں ہیں، یہ ساری چیزیں اچھے رشتے کو نبھانے کے لیے ساری چیزیں دیکھی جاتی ہیں، ورنہ یہ چیزیں شرائط کے اندر شامل نہیں ہیں۔ لہٰذا نکاح کو آسان بنانا چاہیے، مشکلات کے اندر اپنے آپ کو نہیں ڈالنا چاہیے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے احادیث سے دیکھا جائے تو یہ بات واضح طور پر سمجھ میں آتی ہے کہ میاں بیوی کا جو رشتہ ہے وہ قاعدوں اور ضابطوں کے بجائے حسن اخلاق سے نبھایا جائے تو یہ رشتہ کامیاب رہتا ہے۔ ضابطہ کی روح سے جہاں بہت ساری ذمہ داریاں بیوی پر عائد نہیں ہوتی، وہیں شوہر بھی بہت سے معاملات سے بری الذمہ ہو جاتا ہے، لیکن دوسری طرف حسن معاشرت کا تقاضا اور بیوی کی سعادت اور نیک بختی اس میں ہے کہ وہ شوہر اور اس کے والدین کی خدمت بجا لائے۔ نیز اگر کبھی شوہر کسی خدمت کا حکم دے تو اس صورت میں بیوی پر اس کی تعمیل واجب ہو جاتی ہے۔ اسی طریقے سے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے حدیث کو دیکھا جائے تو اس مسئلہ میں اعتدال کی بہت ضرورت ہے، نہ یہ کہ تمام ذمہ داریاں بیوی پر ڈال دی جائیں، اور نہ یہ کہ بیوی اپنے ضرورت مند شوہر یا ساس و سر کی خدمت سے بھی دامن کش ہو جائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی، حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہما کے نکاح کے بعد کام کی تقسیم اس طرح فرمائی کہ باہر کا کام اور ذمہ داریاں حضرت علی رضی اللہ تعالی انجام دیں گے، اور گھریلو کام کاج اور ذمہ داریاں حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کے سپرد ہوں گی۔ تو لہٰذا اس سے بڑی واضح طور پر بات سمجھ میں آ جاتی ہے کہ زندگی کیسے گزارنی چاہیے۔ باقی بات یہ ہے کہ حقوق اس میں بیوی کے بھی ہیں، شوہر کے بھی ہیں۔ بیوی کے جو کام کرنے کے ہیں وہ یہ ہے کہ سب سے پہلے خاوند کا اعتماد حاصل کرے، سنی سنائی باتیں جو ہیں ان سے پرہیز کرے، اسی طرح سے جو ہے بچوں کی تربیت کا خاص خیال رکھے، خاوند کے قرابت داروں رشتہ داروں سے اچھا برتاؤ کرنے کی کوشش کرے، پریشانی کے وقت میں خاوند کو تسلی دے، جیسے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کو حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا نے تسلی دی۔ اسی طریقے سے کھانے پینے کے حوالے سے اس میں دیکھے تو کھانے کو تیار کرے تو ذکر و فکر کے ساتھ تیار کرے اور اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتے ہوئے تیار کرے۔ اسی طریقے سے اپنے آپ کو گھر کو صاف ستھرا رکھے، ٹیلی فون میڈیا پر بہت زیادہ وقت ضائع نہ کرے، لمبی لمبی باتیں نہ کرے۔ اسی طریقے سے جو ہے گھر کے اندر عبادت کی ایک جگہ جو ہے وہ خاص کرنی چاہیے۔ اسی طرح اپنے اندر صبر و تحمل پیدا کرے، کفایت شعاری کے ساتھ جو ہے زندگی کو گزارنے کی کوشش کرے، اور ہر حال میں چاہے تنگی کے حالات ہوں یا اسی طریقے سے اچھے حالات ہوں اس میں صبر اور شکر کے ساتھ زندگی گزارنے کی کوشش کرے، اور اپنی عزت کی حفاظت کرے، اور غیر محرم جو ہیں ان کے ساتھ اپنے تعلقات جو ہیں وہ نہ رکھے جائیں۔ اسی طریقے سے اگر دیکھتے ہیں کہ شوہر کے کام کرنے کے کون سے ہیں، ایک تو یہ ہے کہ نکاح کرتے وقت جس بات کو دیکھنا چاہیے، نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا 4 وجوہات ہیں جس بنا پر کسی سے نکاح کیا جاتا ہے، یا تو حسن و جمال دیکھا جاتا ہے، یا پھر خاندان دیکھا جاتا ہے، یا پھر مالداری دیکھی جاتی ہے، یا دینداری دیکھی جاتی ہے۔ آپ نے فرمایا کہ میں یہ کہوں گا کہ عورت کی دینداری کو دیکھا جائے اور اس پر شادی کی جائے، لہذا جہاں پر بہت ساری باتیں ہیں وہاں پر دینداری کو لازمی طور پر دیکھنا چاہیے۔
اسی طریقے سے شوہر کے جو کرنے کے کام ہیں، گھر میں آئے تو ہمیشہ مسکراتا ہوا گھر میں داخل ہو، بیوی کے اچھے کاموں پر اس کی تعریف کرے۔ اسی طرح سے کبھی کبھار ضرورت محسوس ہو تو بیوی کے کاموں کے اندر اس کا ہاتھ بھی بٹانے کی کوشش کرے، کبھی کبھی تحفے تحائف جو ہے اس کو دے، بیوی سے محبت کا اظہار بھی کرے، تحمل مزاجی کے ساتھ جو ہے اپنے وقت کو گزارے، بات بات پر غصہ نہ کرتا رہے۔ گھر کے اندر بہت زیادہ اس بات کی کوشش کرے کہ شریعت کی پابندی ہو، نماز کی پابندی ہو، غیر شرعی جو کام ہے ان پر روکنے کی کوشش کرے، بیوی کو جان، عزت اور ایمان کا تحفظ دے، بات بات پر طلاق کی دھمکی نہ دے، دوسری شادی کی دھمکی نہ دے، بیوی کو اپنی مصروفیات سے وقت نکالے۔ اسی طرح بیوی کے لیے پابندی اور اپنے لیے آزادی کو اختیار نہ کرے، بلا وجہ شک شبے کی بنیاد پر بیوی پر الزام نہ لگائے، اور اسی طرح سے بیوی کے جو رشتہ دار ہیں ان کے ساتھ بھی اچھا برتاؤ کرنے کی کوشش کرے۔ امید ہے اگر ان باتوں کا اہتمام مسلمان کرنا شروع ہو جائیں تو بہت ساری پریشانیوں سے بچ سکتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ نکاح برکت والا وہ ہے جو کم خرچے والا ہو، جس قدر کم خرچہ ہوگا اس قدر نکاح جو ہے برکت والا ہوگا۔ نبی علیہ الصلاۃ والسلام انبیاء کی سنت ہے، حضور نے فرمایا جس نے نکاح کر لیا اس کا آدھا دین محفوظ ہو گیا، باقی آدھے کی فکر کرے۔ اللہ جل شانہ توفیق عمل نصیب فرمائے۔